السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وازواجہ وصحبہ وسلم ومن والاه وبعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلقکم منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم شر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما۔ اللهم انفعنا بما علمنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ فانساہم انفسہم اولئک هم الفاسقون۔ لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها من بعد من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء او کما قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام میں نیکیوں اور اچھائیوں کے حوالے سے اور برائیوں اور نافرمانیوں کے حوالے سے ایک اصول بیان کیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1017 من سن فی الاسلام سنۃ حسنۃ فلہ اجرها واجر من عمل بها بعدہ من غیر ان ینقص من اجورہم شیء۔ جو کوئی بھی کسی نیک کام کی ابتدا کرے گا، دین میں کوئی ایسا کام کرے گا جو خیر کا کام ہے، اطیع اللہ و اطیع رسول کی اطاعت اور فرما برداری کی روشنی اور رہنمائی میں ہے، اس کو کرنے والے پر اور جو بندہ کام اس کو کرے گا، تمام عمل کرنے والے جب تک قیامت تک موجود ہوں گے، جس بندے نے اس نیک کام کی ابتدا کی ہے، کسی خیر کی ابتدا کی ہے، قیامت کے قائم ہونے تک جو بندے بھی وہ نیک کام کریں گے ان کو اپنے عمل کا اجر اپنی جگہ ملے گا، اپنے اخلاص اپنے تقوی کے مطابق، لیکن ان کرنے والوں کا اجر بھی ابتدا کرنے والے کو ملتا رہے گا۔ اور اسی کے ساتھ آپ نے دوسرا اصول فرمایا ومن سن فی الاسلام سنۃ سیئۃ کان علیہ وزرها۔ جو کوئی اسلام میں برا کام کرے گا، برا راستہ نکالے گا، ایسا عمل کرے گا جو اطیع اللہ و اطیع رسول کی رہنمائی کے مطابق نہیں ہے، بدعت ہے، خرافات ہے یا کوئی نافرمانی کا عمل ہے،
من عمل بہا من بعدہ من غیر ان ینقص من اوزارہم شیء، جو بندہ بھی اس برے کام پر عمل کرے گا اس کو اپنی برائی کا بھی اللہ کی بارگاہ میں صلہ بھگتنا پڑے گا، اس کا وبال اس کے لیے۔ لیکن برے کام کرنے والے کو یہ سزا ہے کہ جو بندہ اس برائی میں ملوث ہوگا اتنا اس برائی کا وبال اس ابتدا کرنے والے پر بھی ہوگا۔ یہ دو اصول اپنے ذہن میں رکھیے، اور ان اصولوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پیارے رسول نے جب یہ بات بیان فرمائی تو آپ نے جن آیات کا انتخاب فرمایا وہ سورہ حشر کی آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہے۔ اب ان آیات میں کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اور دھیان میں رکھو، دیکھتے رہو، موازنہ کرتے رہو، پورا چیک اینڈ بیلنس رکھو کس چیز کا؟ ما قدمت لغد، جو تم اپنے اعمال آنے والے وقت میں بھیج رہے ہو، یعنی آخرت کے لیے جو اعمال کر رہے ہو، جو تمہارے عمل ہیں یہ تمہارے ایک سیونگ اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں، وہ خیر کے ہیں، وہ شر کے ہیں، وہ فرما برداری ہے، وہ نافرمانی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ہیں یا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں ہے، وہ سارے جمع ہو رہے ہیں، اور ان کا موازنہ کرو جو اعمال تم بھیج رہے ہو۔ واتقوا اللہ، پھر اللہ نے فرمایا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک اللہ تعالیٰ خبر رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے جو تم کرتے ہو۔ ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، تو اللہ نے بھی انہیں بھلا دیا، ان کی جانوں کو اللہ نے ان سے غافل کر دیا۔ اولئک هم الفاسقون، یہی وہ لوگ ہیں جو فاسق و فاجر ہیں۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اصحاب الجنۃ هم الفائزون۔ اب اللہ یہاں پر آگے بڑی سخت بات بیان فرما رہے ہیں، جو تقوی اختیار کرتا ہے، اپنے اعمال کی فکر کرتا ہے، آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی فکر کرتا ہے اور اللہ کو بھولتا نہیں ہے، وہ کن لوگوں میں ہے؟ اصحاب الجنہ میں، جنتیوں میں۔ جو متقی نہیں ہے، جس کو اپنے اعمال کی فکر نہیں ہے، جس کو آخرت میں اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونے کی کوئی فکر نہیں پڑی، کوئی پریشانی نہیں ہے، وہ کن میں ہے؟ اور اللہ کو بھلا بیٹھا ہے، وہ اصحاب الجحیم میں۔ اللہ فرماتے ہیں اصحاب النار اور اصحاب الجنہ برابر نہیں ہوتے، لا یستوی، یہ برابر نہیں ہے۔ مساوی آپ نے لفظ سنا ہوگا، اردو کے اندر بولا جاتا ہے مساوی۔ مساوی کا کیا مراد ہے؟ کہ برابر ہونا، کسی چیز کا ہم مثل ہونا، ایک جیسا ہونا، ہم وزن ہونا۔ مثال کے طور پہ ایک طرف آپ 1 کلو کا لوہے کا پتھر رکھتے ہیں یا لوہے کا ڈھیلا رکھتے ہیں، دوسری طرف آپ 1 کلو روئی رکھتے ہیں، ان دونوں کی حجم کو نہیں دیکھا جائے گا۔ روئی کا حجم بہت زیادہ ہے 1 کلو اگر اکٹھی کی جائے، اور 1 کلو لوہا جو ہے اس کا بڑا وزن کم ہے، حجم بہت کم ہے، لیکن ان دونوں کا کیا مساوی ہوگا؟ وزن میں ہم مساوی ہیں۔ اللہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اعمال جتنے مرضی بڑے کر لو، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اللہ کے ہاں جو معیار ہے وہ جنت کا حصول اور جہنم سے آزادی، یہ کامیابی ہے۔ اور ایک بندہ جنتی اعمال کرے اور ایک جہنمیوں والے اعمال کرے، یہ کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اور آگے اللہ جنتیوں کی ایک اور خوبی بیان فرماتے ہیں، فضیلت بیان فرماتے ہیں، وَأَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور جنتی لوگ جو ہیں وہ اللہ کے ہاں بلند مقام پر ہوں گے۔ صرف جنت نہیں ملے گی، صرف جنت نہیں ملے گی، بلکہ فائز ہوں گے، متعین کیے جائیں گے، عطا کیے جائیں گے جنتیوں کو مختلف مقامات، وہ ان کے اعمال، ان کی محبت، ان کے خلوص کی بنا پر۔ اور جس طرح ایک حدیث میں آتا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قاری قرآن کو اللہ بلائیں گے اور اللہ کہیں گے کہ دنیا میں تو قرآن پڑھتا تھا، تو نے میرے کلام کو حفظ کیا، یاد کیا، اس کے ساتھ دل لگایا، اب تو
قرآن کو پڑھتا جا اور جنت کے درجات چڑھتا جا، جہاں پر تیرا قرآن ختم ہوگا وہی تیرا درجہ ہوگا۔ اب یہ کتنی فضیلت کی بات ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرمائے، ہم سب کا آسان حساب فرمائے، اور جنت الفردوس میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام اور صحابہ و اہل بیت کی اللہ تعالیٰ رفاقت عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی کے صحابی جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے۔ ایک دن کی ابتدا ہوئی، طلوع ہوا، دن شروع ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ لوگ حاضر ہوئے۔ وہ لوگ قبیلہ مضر کے تھے۔ اب وہ لوگ کس حالت میں آئے؟ وہ لوگ نہایت ہی فقیری اور کسم پرسی کی حالت میں تھے، گلے میں تلواریں لٹکی ہوئی ہیں، کسی کے پاس کرتا ہے تو پجامہ نہیں یا تہبند نہیں، اور اگر کسی نے تہبند باندھا ہے تو اس کے پاس کرتا نہیں، ننگے پاؤں، پرا گندہ حال۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے چہرے کی رنگت کو دیکھا تو ان کے حالات کو دیکھا تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے چہرے مبارک کی رنگت متغیر ہو گئی۔ اب یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا متغیر ہونا، سنجیدہ ہونا، غصہ کرنا، یہ آپ کا کس لیے تھا؟ کہ اللہ کے بندے جو ہیں پریشانی میں ہیں اور کوئی بندہ ان کی قسم پرسی نہیں کر رہا۔ اب آپ کہیں گے یہ آپ نے بات کہاں سے نکالی؟ حدیث میں الفاظ نہیں ہیں، واقعی الفاظ نہیں ہیں، لیکن اس حدیث میں آگے جو سیکوینس چلا ہے، جو اس کا کنٹینٹ ہے، جو اس کے آگے فرامین ہے، اعمال ہے، وہ اسی پہ دلالت کرتے ہیں۔ کس طرح؟ جریر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حالت دیکھی، آپ کا چہرہ مبارک متغیر ہو گیا۔ اللہ کے نبی کو بہت کم غصہ آتا تھا، بہت کم، اور جب آتا تھا تو صحابہ پریشان ہو جاتے تھے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اذان دیں، نماز کا وقت نہیں ہے۔ اب یہ کچھ لوگ جب کچھ جنگ لگ جاتی ہے یا کوئی خطرے کا وقت آتا ہے تو اذان دیتے ہیں نا، وہ اس حدیث سے بھی دلیل پکڑتے ہیں کہ دیکھیں وہ قبیلہ مضر کے لوگ آئے تھے، نماز کا وقت نہیں تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا رضی اللہ عنہ کو کہ آپ اذان دیں۔ اذان کا مقصد کیا ہے؟ ندا ہے تاکہ کسی ضروری کام کے لیے بلایا جائے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، اگر کوئی نہایت مجبوری ہے تو اس صورت میں اذان دی جا سکتی ہے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ آپ پھر اقامت بھی کہیں، اور پھر آپ نے نماز پڑھائی اور خطبہ شروع کیا، نماز پڑھا کر خطبہ دیا، اور آپ نے جو آیات پڑھی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، پہلی جو آپ نے آیت پڑھی ہے، اے آدم کے بیٹو، اے تمام انسانوں، اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ کس کا؟ جو تمہارا رب ہے۔ کون سا رب؟ الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک اکیلے نفس سے پیدا کیا ہے۔ کائنات میں پہلے انسان کون تھے؟ سیدنا آدم علیہ السلام۔ آگے ان کی پسری سے اللہ نے سیدہ حوا کو پیدا فرمایا، پھر انہی دو انسانوں سے پوری نسل انسانی چلی ہے، جو تا قیامت جتنے انسان آئیں گے وہ کس سے ہوں گے؟ آدم علیہ السلام کی لڑی سے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ اس اللہ سے ڈر جاؤ اے انسانوں، جو تمہارا رب ہے۔ کون سا رب؟ صرف پالنے والا نہیں ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، اور کیسے پیدا کیا؟ ایک انسان سے۔ اور آگے فرمایا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی انسان سے ان کی زوج کو پیدا کیا۔ یہ سیدہ حوا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ۔ وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا، اور اس آدم اور حوا سے اللہ نے کثیر تعداد میں مردوں کو، وَنِسَاءَ، اور عورتوں کو پیدا فرمایا، مبعوث کیا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور تم سے صلہ رحمی کے بارے میں سوال ہوگا۔ اب یہ آیت پڑھنے کا مقصد کیا تھا؟
کہ کوئی مسلمان پریشان ہو، تکلیف میں ہو، بیماری میں ہے، کسی پہ سیلاب آ گیا، زلزلہ آ گیا، کرونا کی تکلیف آ گئی، کوئی قسم پرسی میں ہے، بھوکا ننگا ہے، اس کا گھر گر گیا، اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اس وقت اس کی موبائل لے کے ویڈیو نہیں بنانی، اس کے سٹیٹس نہیں لگانے، لوگوں کو اطلاع نہیں دینی کہ فلاں جگہ ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تم بھی آ کے دیکھ لو۔ کرنا کیا ہے؟ کرنا یہ ہے کہ صلہ رحمی کرنی ہے۔ واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام، یہ اس آیت کی بیس لائن ہے، جسے وہ کہتے ہیں نا کرکس ہے، صحیح اس کا ماخذ ہے، یہ مادہ ہے کہ لوگوں اللہ سے ڈر جاؤ، تمہیں اللہ کی بارگاہ میں صلہ رحمی کی بابت جواب دہی کرنی ہے۔ اور صلہ رحمی صرف رشتہ داروں کی حد تک نہیں ہے، رشتہ دار، تمہارے ہمسائے، تمہارے عزیز و اقارب، تمہارے دوست احباب اور تمام مسلمان اس صلہ رحمی میں شامل ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ کان علیم علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارا رقیب ہے، تمہیں جاننے والا ہے، تمہاری قربتوں کو جاننے والا ہے۔ آگے آپ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو، پہلا کیا خطاب تھا؟ سورہ نساء کی آیت نمبر 1، اے کائنات کے انسانوں، سب کو مخاطب کر کے فرمایا۔ اس کے بعد پھر کیا فرمایا؟ اے ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ کا تقوی اختیار کرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، جو تم اللہ کی بارگاہ میں آگے اعمال بھیج رہے ہو نا، روزے رکھے، قیام کیا، نمازیں پڑھی، تسبیحات کیں، صدقہ و خیرات کیا، سحریاں افطاریاں کرائیں، لوگوں کو کھانے کھلائے، کوئی نیکی کا کام کرتے ہو، فرضی عبادت ہے، نفلی عبادت ہے، عمرہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، نفلی صدقے ہیں، فطرانہ ہے، یہ تمام جو اعمال تم کر رہے ہو یا اپنے مرنے تک کرو گے، یہ تمام کے تمام اعمال کی فکر کرنی ہے، کیونکہ یہ اعمال آگے جمع ہو رہے ہیں۔ واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ اس بات کو جانتا ہے جو تم عمل کر رہے ہو، اللہ جانتے ہیں جو تم اعمال کرتے ہو، تمہاری نیت کیا ہے، تمہاری خوشنودی کس کام کے لیے ہے، تم لوگوں کی رضا کے لیے کام کرتے ہو کہ اللہ کی رضا کے لیے، تم کام اللہ کی محبت میں کر رہے ہو یا کسی مجبوری میں کر رہے ہو، تم کام اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں کر رہے ہو یا اپنی مرضی کے تابع کر رہے ہو، اللہ سب جاننے والے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان آیات کو پڑھا، صحابہ پریشان ہو گئے، ان کے دل نرم ہو گئے۔ تو جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں لوگوں نے صدقہ دینا شروع کر دیا، سمجھ گئے کہ ہمارے بھائی مسلمان قبیلہ مضر والے قسم پرسی کی، مفلسی کی حالت میں آئے ہیں، فقیری کی حالت میں آئے ہیں۔ اللہ کے نبی کو یہ بات اچھی نہیں لگی کہ ایک طرف تو مسلمان کھاتے پیتے ہوں، اچھی رہائشوں میں ہوں، اچھی نعمتوں سے سرور حاصل کر رہے ہوں، دوسری طرف ان کے بھائی کسی دوسرے محلے کے، قبیلے کے، بستی کے، قصبے کے وہ لوگ غربت بلکہ فقیری کی حالت میں ہوں، جن کے پاس کپڑے بھی نہیں ہیں، جن کے پاس جوتی بھی نہیں ہے۔ تو صحابہ نے اللہ کے نبی کی اس خطبے کو سن کر، آیات کو سن کر صدقہ دینا شروع کر دیا، اور اس طرح صدقہ دیا کہ جو جس کے پاس تھا، درہم تھے، دینار تھا، یہ اس زمانے کی کرنسی تھی، درہم چاندی کی کرنسی تھی، دینار سونے کی کرنسی تھی، بڑی کرنسی تھی۔ لوگوں نے درہم و دینار دیے، کپڑے دیے، کھجوریں دی، جو جس کے پاس تھا اس نے اپنے بھائیوں کی، قبیلہ مضر والوں کی مدد میں عطا کر دیے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تقریر کیے جا رہے تھے، لوگوں کو واعظ و نصیحت کر رہے تھے، اور آپ نے پھر فرمایا، جب لوگ صدقہ کر رہے تھے تو آپ نے فرمایا اتقوا النار ولو بشق التمر، لوگوں جہنم کی آگ سے بچ جاؤ، خواہ تمہیں کھجور کا آدھا یا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ دینا پڑے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میرے پاس پیسے نہیں ہیں، میرے پاس مال نہیں ہے، میرے خود گھر کا راشن پورا نہیں ہوتا، میں کیسے صدقہ کروں؟ تم کر سکتے ہو، صرف اللہ کے لیے کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کوشش کیا ہے؟ تمہارے گھر میں اگر اللہ نے تمہیں ایک دن 1 کلو یا آدھا کلو کھجور دی ہے، اس میں سے چند کھجوریں اللہ کے راستے میں کسی کو دے دو،
ایک کھجور بھی دے دو گے، کس لیے؟ لوجہ اللہ، اللہ کے چہرے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کی قربت، رضا اور مغفرت حاصل کرنے کے لیے، جہنم سے بچنے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے تمہیں جنت عطا کر دیں گے، جہنم سے دور کر دیں گے۔ اور ایک انصاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش ہوا، ان کے پاس ایک تھیلی تھی جس میں نقدی تھی، یعنی درہم و دینار تھے، اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کو لے آئے، اور وہ تھیلی اتنی وزنی تھی جسے اٹھانا مشکل تھا۔ ایک بندہ کم و بیش کوئی 30-40 کلو وزن اٹھا سکتا ہے، کیوں جی؟ اتنا وزن تو اٹھایا جا سکتا ہے نا، 1 من یا اس سے کم آسانی سے ایک بندہ اٹھا سکتا ہے۔ وہ صحابی ایک تھیلی لے کے آئے جس میں درہم و دینار تھے، سونے چاندی کی اشرفیاں تھیں جو بطور کرنسی استعمال ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی کے صحابی کہتے ہیں اس انسان سے چلنا مشکل تھا، یعنی کم از کم بھی وہ کوئی 60-70-80 کلو لے کے آئے ہوئے تھے، اور آ کر انہوں نے وہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کر دی۔ اور پھر کیا ہوا، ان کو دیکھ کر لوگوں نے لگاتار پھر آنا شروع کر دیا، جو جس کے پاس تھا وہ لاتا گیا، دیتا گیا۔ آج ہم لوگ جب کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، قدرتی آفت آتی ہے، ہم مسلمانوں کو یہ آیات پڑھ کے سناتے ہیں، اور ہمارے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں کہ ہم مسلمان بھائیوں کے لیے کچھ نہیں کرتے۔ یہ چند ماہ پہلے سیلاب آیا تھا، زلزلے آئے تھے، پاکستان میں کروڑوں اربوں کا نقصان ہوا، لیکن چند خوش نصیبوں کے علاوہ اکثریت لوگوں کی بے حس رہی۔ لوگوں نے اپنی جیب سے پیسہ نہیں نکالا، سیلاب زدگان کی مدد نہیں کی۔ وہ جی تنظیمیں کر رہی ہیں، کرتے رہے، ہم کیا کریں جی؟ ہم ان کے لیے دعا کر رہے ہیں، میں نے 100-500 ہزار دے دیا ہے، بھائی تیرا 100-500 ہزار اللہ کے لیے قبول ہے اگر تو نے اللہ کے لیے دیا ہے، لیکن اللہ کے نبی کی سنت کیا ہے؟ جب کوئی مصیبت آئے تو اپنے گھر کے دروازے کھول دو اپنے بھائیوں کے لیے۔ صحابہ نے کیا کیا تھا؟ انصار کے لیے اتنی فضیلتیں کیوں ہیں؟ اتنی مغفرتیں کیوں ہیں؟ اتنے درجات کی بلندی کا تذکرہ کیوں ہے؟ انصار نے جب مسلمان مہاجر ہو کر آئے تھے، بے سر و سامان تھے، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اصحاب ان کے لیے گھروں کے دروازے کھول دیے، اپنے رزق کے جو غلے تھے ان کے لیے کھول دیے، اپنے کاروبار پیش کر دیے، اپنے مکان رہائشیں دے دی۔ آج ہم لوگ تو کسی بے کس مجبور کو رہائش تو دینا دور کی بات ہے، یہ بارش کے دنوں میں کئی لوگوں کے گھر خراب ہو گئے تھے، وہ بیچارے سڑکوں پر بھیک مانگ رہے تھے، اور ان کے گلی محلے کے لوگ لاکھوں کروڑوں کے مالک جن کے اچھے خوبصورت گھر ہیں، کسی نے تردد نہیں کیا بھائی ہم مل کے فلاں شخص کا، فلاں بہن کا ایک بیوہ ہے، کوئی یتیم ہے، کوئی مسکین ہے، کوئی بیمار مریض ہے، اس کے گھر کو ہم خود ہی تعمیر کر لیں۔ اور ہم نے اللہ سے امیدیں بڑی بڑی لگائی ہیں۔ اللہ کے نبی صحابہ کو یہ ترغیب دے رہے ہیں، جب کوئی مسلمان تمہارے پاس آئے فقیری کی حالت میں ہے، تمہیں پتہ چل جائے وہ بیچارہ بڑا مجبور بے کس ہے، تم اس سے سوال چھوڑ دو، تم اس کی چھان بین چھوڑ دو، تمہیں اللہ نے جو دیا ہے جتنا زیادہ دے سکتے ہو دے دو۔ کیوں؟ یہ مال اللہ کا دیا ہوا ہے، اس مال کا سوال اللہ نے کرنا ہے۔ اور صحابہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ معاملہ ہوا، لوگوں نے جوک در جوک آتے گئے، مال، اناج، غلہ، سونا چاندی، درہم و دینار دیتے گئے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک خوشی سے کھل اٹھا۔ اب دیکھیے کل میدان معاشر میں ہم اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوں، ہمارے یہ مسلمان بھائی جو سیلاب میں، زلزلوں میں بیمار ہو گئے، جن کے گھر بہہ گئے، جو تکلیف میں چلے گئے، یہ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں اگر یہ مقدمہ لے کے آ گئے، اللہ ہمارے ان پاکستانی بھائیوں نے، مسلمانوں نے ہمارے ساتھ کوئی تعاون نہیں کیا، ہمارا کوئی محلے دار آ گیا اللہ کی بارگاہ میں، اللہ میں بیمار تھا، میرے مسلمان محلے داروں نے میری کوئی خبر گیری نہیں کی،
تو کیا اللہ کے نبی اس وقت ہمیں دیکھ کے خوش ہوں گے؟ آپ لوگوں میں تمنا ہے کہ نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دستے مبارک سے حوض کوثر کا پانی پینے کی؟ آپ یہ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ اللہ کے رسول آپ کو خوش ہو کے ملے میدان محشر میں؟ لیکن اگر ہم نے اللہ کے نبی کی امت کے ساتھ کوئی خیر نہیں کی، ان کی بھلائی نہیں کی، تو اللہ کے نبی کیسے ہم سے خوش ہو؟ کیسے اللہ ہم پہ رحم پکڑیں گے؟ اللہ کا ترجمان ہے اللہ کا نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ ترجمان جو ہمیں سکھا کر گئے ہیں، اگر وہی ہم نے نہیں کرنا تو ہمارے لیے کیسے خوشنودی ہوگی؟ آج ہم لوگ اتنا تو کر سکتے ہیں نا کہ جہاں پر میں اپنے بچوں کا، اپنے گھر والوں کا کوئی لباس عید پر لایا ہوں، گلی محلے میں جو کوئی مریض یا کوئی بیمار ہے، اس کے کسی ایک بچے کی عید کی شاپنگ میں کر لوں، کتنے پیسے لگ جائیں گے؟ 5,000 10,000، چھوٹے بچوں کو تو اس سے بھی شاید کم لگے۔ اپنے ذمے نیکیاں لے لو، یہ رمضان سکھا کر جا رہا ہے۔ باتیں کرنا دین نہیں ہے، لوگوں کی خامیاں نکالنا دین نہیں ہے۔ ہمیں بڑی تنقیدیں کرنی آتی ہیں، جی فلاں کی حمایت نہیں کر رہے، فلاں کی بات نہیں کرتے، فلاں کی تم نقص نکالتے ہو، نکالتے، لیکن کیا ہم لوگ کسی مسلمان کے ساتھ خیر بھی کر رہے ہیں؟ ان عید کے دنوں میں، ان رمضان کے دنوں میں کیا ہم کسی اپنے بھائی، کسی بہن کے گھر عید کے لیے کوئی تحفے تحائف لے کے گئے کہ ان کے عید کے کپڑوں کا، خوشیوں کا اہتمام کریں؟ اب اللہ کے نبی کی تربیت کیا ہے؟ اور آپ کس چیز سے خوش ہو رہے ہیں کہ جب کسی غریب مفلس مسلمان کی تیمارداری کی جائے، اس کو رزق دیا جائے، اس کو مال و دولت دی جائے، اور اس کی پریشانی کو خوشی میں بدلا جائے؟ اور پھر اللہ کے رسول نے یہ بات بیان فرمائی، جو کوئی بھی دین میں خیر کا کام کرے گا، یعنی اس وقت صحابہ میں جو بندہ سب سے پہلے اللہ کے راستے میں مال لے کے آیا نا، اس کو تو اجر ملے ہی ملے گا، لیکن اس کے بعد جتنے صحابہ کرام مال لے کے آئے، ان کے اجر کا شیئر بھی انہیں مل رہا ہے، اور عمل کرنے والوں کو بھی اپنا اجر ملے گا، ان کا اجر کم نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا من غیر ان ینقص من اجورہم شیء، دونوں یا جتنے اجر کرنے والے ہیں ان کے اجر میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ ہمیں یقین ہے، ہمارا ایمان ہے، ہمارا توکل ہے، اللہ کے رسول جو بات بیان کرتے ہیں وہ حق سچ ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، قد افلح من اخلص قلبہ للایمان، لوگوں اللہ کے رسول نے فرمایا کامیابی اس شخص نے حاصل کر لی جس نے اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیا، یعنی اپنے دل کو توحید کے لیے خالص کر لیا، اپنے آپ کو شرک سے بچا لیا، بدعات اور خرافات اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانیوں سے بچا لیا، وجعل قلبہ سلیما، اور اس کے دل کو اس نے صاف کر دیا، یعنی دل میں کسی کے لیے حسد نہیں ہے، بغض نہیں ہے، کسی کے لیے نفرت نہیں ہے، حقارت نہیں ہے۔ مذہبی اختلاف اپنی جگہ، نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، لسانی، علاقائی، خاندانی اختلاف اپنی جگہ، لیکن کسی سے نفرت نہیں کرنی چاہیے۔ جو کسی کے لیے نفرت کے جذبات رکھتا ہے اس کے دل میں اخلاص نہیں آ سکتا، جو مرضی آئے گا، اس کا دل ایک مومن کا دل نہیں ہو سکتا، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ وَلِسَانَهُ صَادِقًا، اور اس کی زبان سچی ہو گئی، یعنی اللہ نے اس کو سچوں میں شامل کر لیا۔ انبیاء کے بعد جو بہترین لوگ ہیں وہ کون ہیں؟ صدیقین، سچے، انبیاء کی نبوت کی تصدیق کرنے والے۔ اگر جس بندے کی زبان صرف سچ بولتی ہے تو اس شخص کو اللہ تعالیٰ نے سچوں میں شمار کر لیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی اللہ کی بارگاہ میں کامیابی ہوگی۔ وَنَفْسَهُ مُطْمَئِنَّةً وَخَلِيقَةً مُسْتَقِيمَةً، اور اس کا نفس اطمینان میں آ گیا، یعنی جو اللہ نے اس کو دیا ہے وہ اس پر راضی ہے، جو اللہ نے لے لیا وہ اس پر بھی راضی ہے کہ یہ اللہ کا مال تھا۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، ہم اللہ کے لیے ہیں
اور جو لے لیا ہم سے اللہ نے، جو اللہ کی طرف لوٹ گیا، یا ہم نے بھی اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، ہم سب، اور جو مال چلا گیا، جو عزیز چلا گیا، جو رزق چلا گیا، وہ بھی اللہ ہی کے لیے۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا وَخَلِيقَةً مُسْتَقِيمَةً، اور اپنی طبیعت کو اس نے، اپنے مزاج کو حسن اخلاق میں ڈھال لیا۔ اب اللہ کے رسول نے سنہری اصول بیان کیے ہیں کامیاب ہونے کے۔ کس لیے؟ کامیاب ہونے کے۔ یہ دوبارہ ذہن نشین کر لیجئے، جو بندہ کامیابی چاہتا ہے اس کو کیا کرنا چاہیے؟ سب سے پہلے اپنے آپ کو، اپنے دل کو ایمان کے لیے خالص کر لیں۔ شرک سے بچنا ضروری ہے۔ اگر تمام نیکیاں کر لیں لیکن شرک اس کے ساتھ سٹینڈ کر رہا ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے۔ عبداللہ بن جدعان، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کے بارے میں سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے سوال کیا، اللہ کے رسول بڑا مشہور تھا، بڑا سخی تھا، لوگوں کو روزانہ کی بنیاد پر اس کے دسترخوان پہ یتیموں، مسکینوں، بیواؤں کو کھانا کھلایا جاتا تھا، آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا وہ حالت ایمان میں فوت نہیں ہوا، اس کی دنیا میں اس کی نیکی کا اس کو فائدہ تو ہو گیا، لیکن قبر میں اور آخرت میں کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس کی توحید نہیں ہے اس کی کوئی نیکی اللہ کو قبول نہیں، اور جس کی توحید ہے اس کے نیک اعمالیوں میں کمی بیشی ہے، اللہ اپنے فضل سے دور کرنے والے۔ تو کامیابی کا پہلا اصول توحید پر کاربند رہنا۔ دوسرا اصول اپنے دل کو اطمینان سے بھرنا، اپنے دل میں کسی کے لیے حسد، بغض، کینہ نہیں رکھنا۔ کسی کی بات سے اختلاف ہے، اختلاف اس کی بات سے کریں، اس کی ذات سے نہ کریں۔ کسی کی بات بری لگی ہے، حرکت بری لگی ہے، عمل برا لگا ہے، اس عمل کو حقیر جانو، اس حرکت کو برا جانو، اس بات کو برا جانو۔ یقین جانیے ہمارے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہے۔ ثمامہ بن اسال، یمامہ قبیلے کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بلا کہتے تھے۔ صحابہ ایک مارکے میں گئے، وہ قیدی ہو گیا، قبیلے کا سردار، لا کے پکڑ کے مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا۔ اللہ کے نبی نے حکم دیا کہ مسجد نبی کے ستون میں باندھ دو۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی گزرتے تو آپ کیا پوچھتے؟ ثمامہ کیا حال، ٹھیک ہو، بخیر و عافیت؟ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھتا تھا، نظریں نیچے کر کے برا بھلا کہنا، نعوذ باللہ آپ کے چہرے کو برے برے القاب سے۔ صحابہ کا دل کرتا تھا کہ اس کی گردن اتار دیں، اللہ کے نبی نے منع کیا، نہیں اس کو اس طرح رہنا، کچھ نہیں کہا، باندھے رکھا۔ 3 دن جب پورے ہو گئے تو 3 دن پورا ہونے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کو کھول دو اور اس کو آزاد کر دو۔ اب دیکھیے ایسے نہیں کہا جاتا کہ محبت فاتح عالم ہے، کسی سے محبت کرے، خوش اخلاقی سے پیش آئے، آپ کا دشمن آپ کے لیے جان دینے کو تیار ہو جائے گا۔ ثمامہ کو جب آزاد کیا رضی اللہ عنہ کو، تو وہ مدینے کی سرحد کے قریب جا کر پہنچے، ابھی مدینے سے نکلے نہیں تھے باہر، تو ذہن میں بات آئی، وہ دل کا اخلاص جاگ گیا، وہ دل کے اندر ایمان کی کیفیت کا شعلہ جلنا تھا، اللہ نے جلا دیا۔ ثمامہ واپس گئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثمامہ کیا وجہ ہے، تمہیں تو آزاد کر دیا ہے، کیوں نہیں جاتے، جاؤ قبیلے۔ تو عرض کرتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول، آپ نے مجھے آزاد تو کیا ہے لیکن اپنا غلام بنا کر آزاد کر لیا ہے۔ اللہ کی قسم آج سے پہلے سب سے بدترین چہرہ مجھے آپ کا چہرہ لگتا تھا، سب سے بدترین ہستی مجھے آپ لگتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک، لیکن آج سب سے محبوب چہرہ آپ کا مجھے لگتا ہے، سب سے زیادہ محبوب آپ ہیں مجھے۔ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو، یہ کوئی عام بات نہیں ہے۔ اللہ کس لیے فرما رہے ہیں اپنے نبی کے ذریعے کہ اپنے دلوں کو خالص کر لو، دلوں سے حسد، کینہ، بغض، غصہ نکال دو، نکالو کہ اللہ تمہارے لیے لوگوں کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیں گے۔ اور اگلا کلیہ، زبان کو سچا بنا لو، اپنے نفس کے اندر اطمینان لے آؤ۔ یہ جو بے جا ہم لوگ پریشان رہتے ہیں نا، جیب میں پیسے بھی ہیں، بینک اکاؤنٹ میں بھی پیسے ہیں، کریڈٹ کارڈ، ڈیبٹ کارڈ بھی موجود ہے، اپنا گھر بھی ہے، گھر میں راشن بھی پڑا ہے کتنے دنوں کا، ہفتوں کا، لباس بھی موجود ہے، پھر بھی پریشان ہے، پتہ نہیں یار کیا بنے گا،
جنگ کے حالات ہے کیا بنے گا، اور تمہیں پتہ ہے تم نے اگلا سانس بھی لینا ہے کہ نہیں؟ جتنی زندگی اللہ نے دی ہے اس کو اللہ کا شکر ادا کر کے اس کی نعمتوں کو انجوائے کرو حلال طریقے سے۔ دین یہ نہیں کہتا کہ بالکل ہی تم قبروں پہ جا کے سجادہ نشین اور ادھر جا کے اجرے بنا لو۔ اچھا لباس پہنو، اچھی خوراک استعمال کرو، اچھی رہائش صاف ستھری رکھو، اچھی بہترین سواری لو۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی ہر ازواج مطہرات کے لیے علیحدہ علیحدہ سواری رکھی تھی۔ آپ کی اپنی سواریاں بھی تھیں، اونٹنی بھی تھی، خچر بھی تھا، گھوڑے بھی تھے۔ جتنی اللہ نے جس کو توفیق دی ہے اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے اچھی رہائش، اچھا لباس، اچھی خوراک، اچھا رہن سہن، صاف ستھرا خوشبودار ماحول رکھو۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ پاک ہے، خوبصورت ہے، اللہ پاکیزگی کو اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایسے ایسے مسلمان بھی دیکھے ہیں کہ جن کو اللہ نے لاکھوں کروڑوں دیے ہیں، جی میں نے بچوں کو عید پہ شاپنگ کرا دی ہے، پڑھی ہے، میں تو پچھلی عید کا سوٹ پڑا ہے، یہ چند ماہ پہلے سوٹ لیا تھا۔ کیوں تم وہ کپڑا پہنو؟ کیا تمہیں اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اللہ نے جو تمہیں نعمتیں دی ہیں ان کا مظہر تم پر آنا چاہیے؟ کیوں تم اپنے لیے جھوٹی، عاجزی اور انکساری کے معاملات کرتے ہو؟ جہاں پر عاجزی دکھانی ہے، کسی مصیبت زدہ کو دیکھ کر اپنے آپ کو جھکا لو، اپنے مال کو کھلا کر لو، اپنے رزق کو کشادہ کر دو۔ کسی بے سر و سامان، کسی ننگے کو کپڑے پہناؤ، کسی ننگے پاؤں والے کو اچھی جوتی لے کے دو۔ آپ کو پتہ ہے آپ کا کوئی نمازی، کوئی محلے دار ہے جس نے عید کی شاپنگ نہیں کی، اس کو جا کے شاپنگ کراؤ۔ اپنے رشتہ داروں میں دیکھو یہ صدقۃ الفطر کس لیے رکھا گیا؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صدقۃ الفطر یہ روزوں کی زکوٰۃ ہے، کفارہ ہے۔ جو روزوں میں کمیاں کوتاہیاں رہ گئیں ان کے لیے رکھا گیا ہے۔ اور کیوں رکھا گیا ہے؟ تاکہ جو تمہارے مسکین، فقیر اور غربا ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو سکیں، وہ بھی کوئی بھوکا نہ رہے۔ کسی کے پاس لباس نہیں ہے تو لباس اس کے پاس میسر ہو۔ صحابہ کرام اناج بھی دیا کرتے تھے فطرانے میں، اور چاندی اور جو اس وقت کی کرنسی تھی وہ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ یہ دونوں صورتیں جائز ہیں، اس میں سختی نہیں کرنی چاہیے۔ اب ایک شخص ہے اس کے پاس گھر کا بجلی کے بل دینے کے پیسے نہیں ہیں، عید پہ خرچہ کرنے کے لیے ایک ڈھیلی نہیں ہے، سارے لوگ اس کو کھجورے اور اناج دینے شروع کر دیں۔ اور جب آپ اس کو اناج دیں گے، وہ دکاندار کو اگر بیچنے جاتا ہے سب سے پہلا اعتراض، دیکھو جی ہم نے اس کو زکوٰۃ دی ہے، فطرانہ دیا ہے، یہ دکانوں پہ جا کے بیچتا ہے۔ اور تو نے فطرانہ دے دیا، یہ اللہ کا تجھ پر نافذ کردہ حق تھا، اب وہ تیرا مال نہیں ہے، وہ اس کو بیچے، وہ کسی کو دے دے، وہ ضائع کر دے، ہمیں کوئی اختیار نہیں ہے سوال کرنے کا۔ یہی حکم صدقات کے لیے ہے، زکوٰۃ کے لیے ہے۔ مصرف زکوٰۃ اس مال سے جو مرضی کرے۔ مجھے ایک نمازی سوال کرنے لگے، پچھلے سال کی بات ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے ایک شخص کو زکوٰۃ کا مال دیا ہے تو اس نے جا کر اپنے بچوں کو نئی موٹر سائیکل لے لی، تو میں اس میں کیا بات ہے؟ دیکھا جی ہم نے اس کو مال دیا تھا اپنے لیے کپڑے لے لے کچھ، میں نے اس نے اپنے لیے لیا نا۔ تمہارے مال میں سے زکوٰۃ نکلی، زکوٰۃ کیا تھی؟ اللہ کا تم پر حق تھا، تم نے 2.5% دینا تھا، جس کو دے دی وہ اس سے جو مرضی کرے، سواری لے، کپڑے لے، کھانا لے، کسی اور آگے کسی کی مدد کر دے، تم سوال نہیں کر سکتے۔ اور اگر سوال کرو گے، قرآن کا یہ فرمان ہمارے سامنے ہے، وَلَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ، اپنے صدقات کو، اپنے زکوٰۃ کو، فطرانوں کو جھٹلا کر، تکلیف دے کے، جتلا کر، تانے دے کے ضائع نہ کرو، باطل نہ کرو۔ نیکی بھی ضائع، وہ مال بھی ضائع، وہ فطرانہ بھی قبول نہیں ہونا۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں احکامات بیان کیے ہیں۔ اور آخر میں آپ نے فرمایا اپنے نفس کو مطمئن کر لو، جو اللہ نے دیا اس پر راضی ہو جاؤ، اور اپنی طبیعت میں حسن اخلاق لے آؤ۔ لوگوں کی تکلیفوں سے، لوگوں کی ناراضگیوں سے، ان کے سخت کلام سے خاموش ہو جاؤ، خوش اخلاق بن جاؤ، ایک خوشبودار پھول بنو معاشرے کے لیے۔ یہ اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے۔ ایک کانٹے دار جھاڑی اللہ کو بھی قبول نہیں ہے، اللہ کے رسول نے بھی اس کی تربیت نہیں کی۔ اور یاد رکھیے کانٹے دار جھاڑی کے 2 ہی مقدر ہیں، یا تو وہ کوڑے اور نالی میں پھینک دی جاتی ہے، یا اس کو جلا کر راکھ بنا دیا جاتا ہے۔ اور پھول خشک بھی ہو جائے تو لوگ اس کو گھر میں رکھ لیتے ہیں،
اور پھر اس کو کھانے میں استعمال کرتے. گلاب کے پھول کی مثال ہے، لوگ اس کو تازہ پھول کو گھروں میں رکھتے ہیں اور جب مرجھا جاتا ہے تو کوئی اس کی گلقند بناتا ہے، کوئی اس کا پانی بنا کر کھانے پینے کے لیے استعمال کرتا ہے، کوئی سوکھے پھول کی پتیوں کو اپنی خوراک میں استعمال کرتا ہے. تو اللہ ہم سے یہی تقاضا کرتے ہیں کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس کریں، ہم لوگ معاشرے کے لیے ایک مثبت کردار سر انجام دیں. عزیز سامعین، یہ آخری جمعہ ہے رمضان کا. اللہ نے ہمیں یہ آخری روزہ اس لیے عطا کیا ہے، 29 دنوں میں جو کمیاں کوتاہیاں کر دیں، اس دن اللہ سے معافی مانگے. یہ دن بڑا قیمتی ہے. عام دنوں میں بھی جمعے کی بڑی اہمیت ہے، سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے. اس دن اللہ بندوں کی دعائیں قبول کرتے ہیں. یہ اللہ کے ہاں بڑا مقرب دن ہے. تو اللہ نے ہمیں رمضان کا آخری روزہ جمعے کی صورت میں عطا کیا ہے، جمعۃ الوداع ہے. اور آج کے دن افطاری تک میری تو آپ کو یہ تلقین ہے، یہ میں اپنے پاس سے نہیں کر رہا، اللہ کے نبی کی تعلیم ہے، صحابہ کا عمل ہے. وہ جمعے کے دن مغرب تک، غروب آفتاب تک، سن سیٹ تک کثرت سے اللہ سے دعائیں کرتے، استغفار کرتے، اپنی مناجات رکھتے، کیونکہ یہ قبولیت کا وقت ہے. اللہ سے دعا ہے جو باتیں بیان کی ہیں اللہ بیان کرنے والے کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید بعد اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما. اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وإن كل بدعة ضلالة الضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم دمر أعداء الدين، اللهم نصر من نصر دين محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویجعلنا منہم. اے اللہ، تمام دنیا کے جو کفر ہیں، جو باطل حکمران ہیں، جو فتنہ پرور ہیں، اللہ تمام کو ہدایت عطا فرما. اے اللہ، اگر آپ نے ان کے نصیب میں ہدایت نہیں لکھی، اللہ ان فتنہ پروروں کو ہلاک کر دے، برباد کر دے، نشان عبرت بنا. اے اللہ، مسلمانوں پر، مظلوموں پر، دنیا میں جہاں پر بھی ظلم ہو رہا ہے، بربریت ہو رہی ہے، اللہ انہیں دبایا جا رہا ہے، ان کے بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، اللہ مظلوموں کی، مسکینوں کی مدد فرما. اے اللہ، مجبوروں کی، بے کسوں کی مدد فرما. اے اللہ، ظالموں کو ہدایت عطا فرما، مظلوموں کو اللہ اپنی بارگاہ سے خصوصی مدد عطا فرما. اے اللہ، جو مسلمان ایمان کی حالت سے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، اللہ سب کی کامل بخشش مغفرت فرما، ان کے درجات بلند فرما. اے اللہ، دنیاوی لغزشوں کو صرف نظر فرما، اپنی رحمت اور فضل سے جو دنیا میں ان سے لغزشیں، جو خطائیں ہوئی ہیں، اللہ انہیں نیکیوں میں بدل دے. اے اللہ، تو قادر مطلق ہے، انہیں نیکیوں میں بدل دے. اے اللہ، جتنے مسلمان بیمار ہیں، مرد ہیں، عورت ہیں، بزرگ ہیں، نوجوان ہیں، بچے ہیں، ہسپتالوں میں ہیں، گھروں میں ہیں، اللہ ہر قسم کے روحانی اور جسمانی مریضوں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے مسجد کے نمازی، ہمارے بزرگ ڈاکٹر سمیع صاحب بیمار ہیں، اللہ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. ہمارے بزرگ ایوب صاحب، ان کی طبیعت بھی پچھلے دنوں رمضان میں بڑی ناساز رہی، اللہ ان کو اور ان کے اہل خانہ کو بھی شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمارے جتنے بھی بزرگ ہیں، ہمارے والدین، ہمارے بیوی بچے، ہمارے بڑے، ہمارے چھوٹے رشتہ دار، اللہ دوست احباب، ہمسائے، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما. اے اللہ، ہمیں اور ہمارے متعلقین کو، اہل و عیال کو، ملنے ملانے والوں کو، نمازیوں کو، ہمسایوں کو ایمان والی، صحت والی، عافیت والی زندگی عطا فرما. اے اللہ، جب تک زندہ رکھنا، ایمان اسلام پر زندہ رکھنا، ایمان عافیت والی، صحت والی زندگی عطا فرمانا.
اے اللہ جب موت عطا فرمانا تو مغفرت والی، تیری بارگاہ میں نجات کے پروانے والی موت عطا فرمانا۔ اے اللہ مرتے وقت اے اللہ ہمارا خاتمہ بالایمان فرمانا، زبان سے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جاری فرمانا۔ اللہ بڑا مشکل وقت ہے، اس وقت اگر آپ کی طرف سے استقامت نہ آئے تو پوری زندگی برباد ہے۔ اللہ اس وقت استقامت عطا فرمانا۔ اے اللہ کلمہ توحید کی توفیق عطا فرمانا۔ اے اللہ جب موت کا وقت آئے تو آپ کی رحمت کے مغفرت کے پروانے لے کے خوبصورت اور خوش شکل فرشتے، رحمت کے فرشتے آپ کی طرف سے خوشنودیاں لے کے آئیں۔ اے اللہ ہمیں اعلیٰ علیین میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ رمضان میں جو نیکیاں کیں، جو عبادتیں کیں، جو روزے رکھے رکھوائے، جو افطاریاں کیں، جو افطاریاں کروائیں، اے اللہ جو قیام کیا، جو قرآن پڑھا، جو نیکی کی، جو صلہ رحمی کی، جو زکوٰۃ صدقات ادا کی، راشن تقسیم کیا، کسی کے ساتھ کوئی خیر کا کام کیا ہے، تیری مخلوق کے لیے کیا ہے، اللہ اس کو قبول و منظور فرما۔ اے اللہ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی آ گئی ہے، اگر بشری حوالے سے کوئی ریاکاری کا عنصر آ گیا ہے، اللہ اس کو ان اعمال سے دور کر دے۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے اعمال کو ریاکاری سے محفوظ رکھ۔ اے اللہ ہمارے پچھلوں کا، ہماری نسلوں کا، آنے والوں کا اللہ تمام کا آسان حساب فرمانا۔ اے اللہ جو حاجات، ضروریات، مناجات لے کے آئے ہیں، اللہ کسی کی اولاد نہیں ہے، کسی اولاد کے والدین بڑے سخت ہیں یا بیمار ہیں، اے اللہ کسی کے بچے نافرمان ہو گئے ہیں، اے اللہ کسی کی بیوی نافرمان ہے، کسی کا خامد بڑا ظالم ہے، اے اللہ کسی کے گھر راشن نہیں ہے، کسی کے اپنا مکان نہیں ہے، کسی کے پاس سواری نہیں ہے، اے اللہ کسی کے پاس اولاد ہے لیکن پالنے کے لیے اللہ رزق نہیں ہے، سہولیات نہیں ہیں، اور کسی کو تو نے سہولیات دی ہیں، رزق، کوٹھیاں، سواریاں دی ہیں، گھر دیے ہیں لیکن اولاد نہیں دی۔ اے اللہ کسی کو صحت دی ہے تو غربت دے دی، اللہ کسی کو غربت دے کے اللہ تو نے صحت لے لی، اور کوئی صحت مند ایسا بھی ہے کہ جس کے پاس کوئی اپنا پیارا نہیں ہے جو اپنی نعمتوں کو اس کے ساتھ اس کا تذکرہ کر سکے، مل بیٹھ کے کھا سکے۔ اللہ تمام مجبوروں کی جھولی پھیلانے والوں کی جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ جو دعائیں مانگ رہے ہیں، دل میں تذکرہ کر رہے ہیں، کسی کو مال چاہیے، رزق چاہیے، اولاد چاہیے، بیوی چاہیے، خامد کی اصلاح چاہیے، خامدوں کو بیوی کی اصلاح چاہیے، آپس میں محبت اور مودت فرما۔ اے اللہ دلوں کو نرم کر دے، دلوں کو ایک دوسرے کے لیے بغض سے پاک کر دے، حسد سے پاک کر دے، نفرت سے پاک کر لے۔ اللہ ہمیں لوگوں کی غلطیاں معاف کرنے والا بنا، لوگوں کی خیر تلاش کرنے والا بنا۔ اے اللہ لوگوں کی برائیاں چھپانے والا بنا، لوگوں کی برائیوں پر معاف کرنے والا بنا۔ اے اللہ لوگوں کی نافرمانی اور برائیوں پر پردے ڈالنے والا بنا۔ اے اللہ میدان معاشر پہ ہم جیسے گناہ گار اور سیرہ کاروں کی بھی اللہ پردہ پوشی فرما لینا۔ اللہ بڑے گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اللہ بڑے برے ہیں، بڑے کمزور ایمان والے، کم اور کمزور اعمال والے ہیں، لیکن اللہ یہ آس امید ہے کہ تیری رحمت بڑی وسیع ہے، تیرے بندے ہیں۔ اے اللہ تیری شان اتنی کریم ہے کہ تو نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دے دیا، تیری ذات کے اوپر تو نے رحمت کو لازم قرار دیا ہے۔ اے اللہ تیری اس رحمت کے صدقے تجھ سے سوال کرتے ہیں، ہماری جھولیاں بھر دے۔ اے اللہ دنیا اور آخرت میں ہماری پردہ پوشی کر دے۔ اے اللہ ہماری حاجات پوری کر دے، تنگیوں بیماریوں کو دور کر دے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمانا، جو نہیں مانگ سکے ہمارے حق پہ بہتر ہے وہ بھی عطا فرمانا۔ آخر میں دو احکامات ہیں، دو سوالات ہیں۔ ایک تو صدقۃ الفطر کے حوالے سے، صدقۃ الفطر کتنا ادا کرنا ہے؟ صدقۃ الفطر جو ہے، جو اس سال کا رمضان ہے 2026 عیسوی اور 1447 ہجری، اس میں کم و بیش جو مقدار معین کی گئی ہے وہ 2.5 کلو کے قریب ہے۔ ایک مد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں صدقہ کیا جاتا تھا، اس کی موجودہ پاکستانی وزن کے مطابق 2.5 کلو کے قریب ایک محتاط اندازہ بنتا ہے۔ اور جو درمیانی درجے کا اناج ہے، یعنی صدقۃ الفطر کس میں سے ادا کرنا ہے؟ جو خوراک ہم کھاتے ہیں، جو کھانا ہم کھاتے ہیں، جو صرف گندم کھاتا ہے وہ گندم میں سے دے گا، اس کی کم از کم مقدار 350 سے 400 ہے۔ جو چاول کھاتا ہے زیادہ، اور گندم بھی کھاتا ہے لیکن زیادہ چاول ہے، یا ایک وقت چاول ہے ایک وقت گندم ہے، اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ چاولوں میں سے دے۔ جو مناسب اور درمیانے درجے کے چاول ہیں ان کی
فطرانے کی ایک فرد کی مقدار 800 روپے، اور جو استعمال کرتے ہیں روزانہ کی بنیاد پر ان کی 750 فی کس کے حساب سے، اور جو کھجور استعمال کرتا ہے سحری افطاری میں روزانہ کی بنیاد پہ، اس کا کھجور کا درمیانے درجے کی کھجور جو ہے کم از کم اس کا 2250 بنتا ہے۔ جو اس سے زیادہ دینا چاہے فبیہا، وہ بہتر ہے۔ جو شخص ڈرائی فروٹ اور طرح طرح کے کھارے استعمال کرتا ہے وہ کشمش اور پنیر کے حساب سے اپنا فطرانہ ادا کرے، جو کم از کم 3750 یا 3800 بنتا ہے۔ اور ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہر طرح کا کھانا استعمال کیا ہے، گوشت بھی کھایا ہے، آٹا بھی کھایا ہے، چاول بھی کھایا ہے، پھل بھی کھائے ہیں، کھجوریں بھی کھائی ہیں۔ تو جتنا زیادہ آپ اللہ کے راستے میں دیں گے اس کا فائدہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزوں میں جو کمی کوتاہی، جو کمی پیشی، کو لغزش رہ گئی ہے، کوئی نافرمانی ہو گئی، کوئی بے احتیاطی ہو گئی، یہ صدقۃ الفطر اس کا کفارہ ہے۔ دینا کس کو ہے؟ ہر غریب مفلس نادار کو جس کے پاس بنیادی ضروریات پوری نہیں ہوتی، مصارف زکوٰۃ میں بھی ہے۔ اور اس میں ترجیح کیا ہے؟ اپنے بہن بھائی، قریبی رشتہ دار، ہمسائے، محلے دار، ان کو ترجیح کریں، ان کو پہلے دیں۔ مدارس میں اور دینی کام کے لیے بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن افضل کیا ہے اور اس کی نوعیت کیا تھی، کس لیے یہ حکم دیا گیا تھا؟ تاکہ جو غریب اور مفلس ہیں وہ بھی عید کی خوشی میں شامل ہو سکیں۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ صدقۃ الفطر ہر نفس پر لازم ہے۔ اگر کسی نے روزے نہیں رکھے، کوئی مجبوری ہی، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرنے والے ہیں، مجبوری کا عذر قبول کرنے والے ہیں۔ اگر جان بوجھ کے نہیں رکھے تو عند اللہ وہ بڑا اللہ کی بارگاہ میں گناہ گار ہے، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ لیکن جتنے بھی مسلمان موجود ہیں انہوں نے عید الفطر سے قبل یہ ادا کرنا ہے فطرانہ۔ آپ 1-2 دن پہلے بھی دے سکتے ہیں اور عید کی نماز سے پہلے بھی دیا جا سکتا ہے۔ دوسرا ایک نمازی تھے ہمارے، انہوں نے سوال کیا کہ سترہ کے حوالہ سے نماز میں سترہ کی کیا اہمیت ہے؟ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے لگے تو اپنے سامنے سترہ رکھ لے۔ اب سترہ کی مقدار کیا ہے؟ 1 بالشت، یعنی یہ ہاتھ سے لے کے کونی تک اس کی لمبائی ہے، اور اس کی چوڑائی جو ہے وہ 1 ہاتھ کے قریب ہے، تقریباً 2 سے 3 انچ موٹائی اس کی ہے۔ اگر کسی کو کوئی لکڑی یا کوئی ڈنڈا، کوئی سترہ نہیں ملتا تو آپ نے فرمایا وہ تیر رکھ لے۔ اگر تیر بھی نہیں ہے تو کوئی کپڑا، کوئی دھاگا رکھ لے اپنے آگے سے، تاکہ اس کے سامنے سے گزرنے والا نمازی اس کی نماز میں خلل پیدا نہ کرے۔ اور اگر کسی کے پاس کوئی لباس نہیں ہے، اتنا غریب ہے، صرف وہی لباس ہے جو جسم پہ پہنا ہے، کوئی دھاگا، کوئی سوٹی، کوئی سترہ کے لیے چیز نہیں ہے، مسواک بھی نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے آگے ایک لکیر لگا لے تاکہ بندے کو پتہ چل جائے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہے، اور اس کی اہمیت بڑی ضروری ہے۔ اگر آپ نے نماز میں مسجد میں دیوار کے سامنے نماز نہیں پڑھنی، اوپن کسی صف میں پڑھ رہے ہیں، تو بہتر یہ ہے کہ اپنے آگے سترہ رکھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول کی یہ وعید ہے کہ نمازی نماز پڑھ رہا ہو اور اس کے سامنے سے گزرنے والے کی ضروری ہے کہ وہ رک جائے، خواہ اس کو 40 دفعہ رکنا پڑے۔ حدیث میں 40 کے الفاظ ہے۔ راوی حدیث بیان کرتے ہیں کہ مجھے نہیں پتہ کہ اللہ کے رسول نے 40 سا، 40 گھڑیاں، 40 گھنٹے، 40 دن، 40 ہفتے، 40 سال کا کہا ہے، یعنی جب تک نماز ختم نہیں ہوتی اس کو 40 منٹ کیوں نہ ہو جائے اس نے رکنا ہے۔ تو کوشش کریں کہ نماز میں سترے کا اہتمام کریں، اور اگر فطرانہ ادا کرنا ہے تو کوشش کریں عید کی نماز سے پہلے آج آپ ادا کر دیں جس کو دینا ہے، تاکہ جو ضرورت مند ہے وہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اور پیسے بھی دیے جا سکتے ہیں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، پیسے دینا آج کے دور میں جمہور علماء کا، محدثین کا یہ فتویٰ ہے کہ بہتر یہ ہے کہ آج کے دور میں پیسے دیے جائیں، کیونکہ اگر آپ کسی کو اناج دیتے ہیں تو وہ جا کے بیچتا ہے۔ دکاندار جو کھجور 900 روپے کلو ہے، وہ جب کسی مجبور سے خریدتا ہے تو وہ 400 روپے کلو خریدے گا، اس کا تو نقصان ہو گیا اور آپ کی نیکی بھی جاتی رہی۔ تو اناج دینا ہے تو اناج دے دیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ آپ پیسے ادا کر دیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔